پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے، وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو۔ اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے اعلیٰ مت کہو۔ اللہ کے بہت سے پیغمبر ہیں، اب کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کا۔ پیغمبر اسلام 1,24,000 نام لو نا، اب گھبرا رہے کیوں؟ مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں، اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے ادیان کو بھی ضرور پڑھوں۔ بھائی صاحب، آپ مسلم ہیں کیا غیر مسلم ہیں؟ کرسچن ہوں میں۔ تو بولتے کیوں نہیں، خبر آ رہی کیوں؟ یہ سیشن صرف انیشلی غیر مسلم کو اجازت ہے، تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو کہ بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کرسچن نہیں ہوں۔ آپ کو کہنا چاہیے میرا نام مسیح ہے جو بھی ہے، اور میں عیسائی ہوں۔ تھینک یو نے سمجھو رول کو۔ مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ عیسائی ہے؟ جی۔ تو بولیے نا میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، لمبا کرسچن ہوں۔ بلا رہے ہیں، ہاں بولیے نا، ڈرتے کیوں ہیں، گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے، نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا۔ اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا۔ آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں بدھ ہوں، گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ۔ مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں۔ میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر، نام ہی نہیں لیا، اللہ کے بہت سے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے اعلیٰ مت کہو۔ اللہ کے بہت سے پیغمبر ہیں، اب کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں؟ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کا۔ پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے، اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نام لو نا، اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے، کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11۔ 24 گیا؟ جی بخاری 24 گیا، آگے کیا؟ صحیح بخاری 24:11 آیت۔ 24:11 جی 2411۔ 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو۔ پورا پڑھو نا، ایسا حدیث آدھی ہوتی نہیں، پوری حدیث پڑھو۔ ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے۔ میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں، اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں۔ اب پورا تو بیچ میں سے میں جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ موسیٰ سے بڑا مت کو۔ ہر حدیث میں پہلا آتا ہے کہ راوی کون ہے۔ بخاری پڑھیں گے تو آتا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا، پورا بولو نا۔ Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. ہاں
قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو، ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gift than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر ہیں یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے، اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے، ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں، اس کو ریپیٹ کرنا ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے. جی السلام علیکم، میرا نام حیدر گل فہام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام بن جانا ہے. مائک بند کر دیجیے جی، مائک بند کر دیجیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا، اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے، اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے. تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، سوشل میڈیا آ چکا ہے، کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سائنس بڑھ رہی ہے، کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے، قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کریں. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں، فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب